سوچیں اگر آپ کی ہر خواہش پلک جھپکتے میں پوری ہو جائے. کبھی آپ نے سوچا کہ اگر آپ جو چاہیں جیسے چاہیں جتنی بار چاہیں وہ فوراً آپ کے سامنے آ جائے؟ نہ کوئی غم، نہ کوئی پریشانی، نہ کوئی بیماری، نہ بڑھاپا، نہ تھکن، بس خوشیاں ہی خوشیاں. یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کیا ہے. لیکن جنت کی زندگی کیسی ہوگی؟ کیا واقعی وہ ہمارے تصور سے بھی زیادہ حسین ہوگی؟ آج ہم جنت کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے، وہ باتیں جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہوں. یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں کیونکہ اس میں آپ کو وہ حقائق معلوم ہوں گے جو آپ کے دل میں جنت کی محبت کو مزید بڑھا دیں گے. جنت میں داخلے کا پہلا لمحہ کیسا ہوگا؟ قیامت کا دن گزر چکا ہوگا، حساب کتاب مکمل ہو چکا ہوگا اور کامیاب لوگ جنت کی طرف بڑھ رہے ہوں گے. اللہ فرماتے ہیں، اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اور اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے تو جنت کے داروغے فرشتے کہیں گے، سلام ہو تم پر، تم اچھے لوگ تھے، بس ہمیشہ کے لیے یہاں داخل ہو جاؤ. دنیا میں جب ہمیں کوئی بڑا انعام ملتا ہے تو ہماری خوشی کی کوئی حد نہیں ہوتی. تو وہ لمحہ کیسا ہوگا جب فرشتے ہمیں خوش آمدید کہیں گے اور کہیں گے کہ اب ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو. جنت کے دروازے اور اس کی وسعت، کیا آپ جانتے ہیں کہ جنت کے دروازے کتنے بڑے ہوں گے؟ نبی کریم نے فرمایا جنت کے دروازے کی چوڑائی اتنی زیادہ ہوگی کہ ایک دروازے سے دوسری طرف جانے میں 40 سال لگیں گے. مسلم. یہ دروازے اتنے وسیع ہوں گے کہ لاکھوں لوگ ایک ساتھ گزر سکتے ہیں. لیکن قیامت کے دن جب جنت کے دروازے کھولے جائیں گے تو لوگوں کی کثرت کی وجہ سے وہ بھرے ہوں گے. کیا ہم ان خوش نصیبوں میں شامل ہوں گے جو ان دروازوں سے گزریں گے؟ دنیا میں لوگ بڑے گھروں اور محلات کے خواب دیکھتے ہیں، لیکن جنت کے محل کسی بھی تصور سے زیادہ حسین ہوں گے. حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے محل سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنے ہوں گے. ان کے درمیان مشک اور عنبر کی خوشبو بکھری ہوگی اور ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. نبی کریم نے فرمایا جنت میں ایسے محل ہوں گے جن کے اندر سے باہر اور باہر سے اندر نظر آتا ہوگا. مسلم. کیا آپ جانتے ہیں کہ جنت میں ہر شخص کو اس کے ایمان اور نیک اعمال کے مطابق محلات دیے جائیں گے؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص سورہ الاخلاص کو روزانہ کثرت سے پڑھتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتا ہے. جنت کے درخت کتنے بڑے اور حسین! جنت کے درخت عام درختوں کی طرح نہیں ہوں گے بلکہ ان کی شاخیں سونے اور جواہرات سے مزین ہوں گی. نبی کریم نے فرمایا جنت میں ایک درخت ایسا ہوگا کہ اگر ایک سوار اس کے سائے میں 100 سال تک چلے تب بھی اس کا سایہ ختم نہ ہوگا. بخاری. یہ تو صرف جنت کے چند مناظر ہیں، اصل حقیقت تو اس سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے. جنت میں لوگ کیسے ہوں گے؟ دنیا میں لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، لیکن جنت میں ایسا کچھ نہیں ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں جانے والے سب لوگ 33 سال کی عمر کے ہوں گے. نہ وہ بوڑھے ہوں گے، نہ بیمار ہوں گے، نہ ہی ان کے چہرے مرجھائیں گے. جنت کے کھانے اور نہریں، جنت میں ہر قسم کا کھانا ہوگا، لیکن سب سے خاص بات یہ ہے کہ وہاں کھانے کے بعد نہ کوئی حاجت ہوگی، نہ کوئی وزن بڑھے گا، بس لذت ہی لذت ہوگی. قرآن میں آتا ہے وہاں دودھ، شہد اور شراب کی نہریں ہوں گی جو کبھی خراب نہ ہوں گی. نبی کریم نے فرمایا جنت میں ایک ایسا پرندہ ہوگا جس کے گوشت کی خواہش جنتی کرے گا تو وہ پرندہ فوراً اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا. ترمذی. جنت میں سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار. لیکن جنت کی سب سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ وہ لمحہ جب جنتی اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. نبی نے فرمایا جب جنتی اللہ کو دیکھیں گے تو وہ کسی بھی جنت کی نعمت کو اتنا پسند نہیں کریں گے جتنا اللہ کا دیدار. مسلم. یہ وہ لمحہ ہوگا جس کے لیے انبیاء، صحابہ اور اولیاء ساری زندگی دعا کرتے رہے. جنت کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اب سوال یہ ہے کہ یہ عظیم جنت کس کے لیے ہے؟ جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں. آئیے جنت کی طرف بڑھیں، اپنی زندگی کو ایسا بنائیں کہ جنت ہمارے انتظار میں ہو اور ہم اس کے لیے تیار ہوں.
اللہ ہمیں سب کو جنت میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔